السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے ایک صابرہ نام کی بچی نے سنائی ہے۔ اور اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایم اے بی اے کی ڈگری لے لیتے ہیں یا پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، اور اگر وہ پڑھ جائیں یا ان کے رشتہ دار پڑھ جائیں یا ان کی بھتیجیاں بھانجے بھتیجے، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت؟ اگر کچھ تعلیم حاصل کر لیں تو وہ اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کی جان جیرن کر دیتے ہیں زندگی، جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ناخواندہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جی اسی تے بڑے پڑھے لکھے گئے ہیں، ساری پوری فیملی پڑھی لکھیاں دی فیملی ہے، اسی تعلیم یافتہ ہے گئے، اسی جاہل نہیں گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے داماد بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے خدمت گزار اور ساس سسر کے بڑے تابع دار ہوتے ہیں، لیکن کچھ داماد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بیٹی کی اور آپ کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور جہنم بنا دیتے ہیں زندگی کو۔ صابرہ کی کہانی مجھے صابرہ نے سنائی اور بڑی تکلیف میں مبتلا تھی۔ صابرہ کہتی ہے، افتخار بھائی، میرے والد جو ہیں وہ ایک چھوٹے کاروباری آدمی تھے اور بڑے چھوٹے لیول کے اوپر ان کا کاروبار تھا۔ گھر کے اندر ہم 4 بہنیں اور 1 بھائی، اور ان کی تعلیم اور ان کا سارا خرچہ، کہتی تھی میرے والدین نے بڑی مشکل سے ہم بہنوں کی پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، اور ابا اور امی کو ہمیشہ ایک فکر لاحق رہتی تھی کہ بچیوں کی شادی کیسے ہوگی۔ کہتی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں پڑھوں گی لکھوں گی اور میں CSS کروں گی اور اس گھر کا بوجھ اٹھاؤں گی۔ صابرہ کہتی ہے جی میں نے پڑھنا شروع کیا اور بغیر ٹیوشن پڑھے، صرف سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے، کہتی میں اتنی محنت کرتی تھی کہ میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد سائنس سے، کہتی میں نے میٹرک کیا تھا، میں نے پری میڈیکل میں FSc کر لی۔ FSc کرنے کا میرا مقصد یہ تھا میڈیکل میں کہ میں نے پہلے MBBS کرنا ہے، اس کے بعد CSS کرنا ہے۔ کہتی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے MBBS کر لیں اور پھر CSS کی تیاری کریں، کیونکہ زیادہ لوگ ایسے ہی اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں CSS کی۔ لیکن کہتی میرے گھر والوں کی پسلی نہیں تھی۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی تھیں، وہ ٹیچر تھیں، اور انہوں نے میری امی کو ایک رشتہ بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو کہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور اس نے PhD کر رکھی ہے، ڈاکٹر ہے، تو اپنی بیٹی کے لیے، صابرہ کے لیے، وہ رشتہ دیکھ لیں۔ کہتے جی اللہ کا شکر ہے ہمارا اپنا گھر ہے اور مطلب اتنی آمدنی ہے کہ تو آپ کی بچی جو ہے وہ عزت اور احترام کے ساتھ رہے گی۔ کہتی میرے والدین نے وہ جا کے رشتہ دیکھا اور پروفیسر طاہر ان کا نام، اور ان کو وہ رشتہ پسند آ گیا۔ کہتی میری عمر، کہتی 20 یا 19 سال کہتی میری عمر، اور طاہر صاحب کی جو ایج تھی وہ تھی 35 سال۔ تو میرے والدین نے پوچھا کہ طاہر صاحب کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ پروفیسر طاہر کی تو ان کی بہن نے، جن کو وہ میرے میاں ہونے والے میاں بڑی آپا کہتے تھے، جنہوں نے رشتہ بتایا تھا، انہوں نے کہا جی کہ دراصل میرے بچوں کو پڑھا کے بیانا تھا، باقی بہن بھائیوں کو بیانا تھا، سیٹل کرانا تھا، تو اس لیے اس نے شادی نہیں کی اور اسے قربانی دی سب کے لیے۔ میرے والدین کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ایک شخص جو ڈاکٹر بھی ہے، PhD ڈاکٹر ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اقربا پروری کے لیے ابھی تک شادی نہیں کرتا اور مہربان ہے، تو میرے والدین نے میری بات پروفیسر طاہر سے پکی کر دی۔ کہتی میں نے گزارش کرنے کی کوشش کی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تو میرے امی ابا نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ کہہ رہی افتخار بھائی میری
प्रोफेसर ताहिर के साथ शादी हो गई। कहती जब शादी हुई है तो मैं ब्याह के घर गई हूँ और पहले ही रात को मेरे कमरे में मेरी जो नंद हैं जिन्होंने रिश्ता बताया था, जो कि खुद एक टीचर हैं, जिनको मेरे शौहर बड़ी आपा कहते हैं और मुझे भी बड़ी आपा कहना था, कहती बड़ी आपा आ गई और हमारे मियाँ आ गए। कहती वो आकर बैठ गए। कहती जब आके बैठे तो मैंने पहली उनको जब गौर से देखा पहली बार, तो कहती कि उन्होंने बाल काले कर रखे थे, यहाँ तक मेरे मियाँ की ये जो है कलमें, और क्लीन शेव बड़ी खींच के उन्होंने शेव कर रखी थी, और चेहरे पे उनके करख्तगी थी, नाराज़ी थी। तो मेरी जो नंद हैं बड़ी आपा ने बात शुरू की कि देखो तुम्हारे वालिदैन ने जो शादी हॉल किया वो बहुत बुरा था, खाना नहायत घटिया था, और तुम लोग क्या गरीब लोग हर शादी पे मुर्गी पका लेते हो, और कोई इतना महंगा तो नहीं है छोटे का गोश्त। कहती मेरे मियाँ ने कहा बिल्कुल आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मेरे जो फैकल्टी के लोग आए हुए थे या मेरी जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए थे, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, उनकी फैमिलीज़, उनको भी अकोमोडेट नहीं किया गया, खाना उनको सही तरह नहीं मिला, और मुझे तो खाने में से बदबू भी आ रही थी। तो कोई अरेंजमेंट ठीक नहीं था तुम लोगों का। तुम लोगों ने इस बुरे अंदाज में शादी की है कि मुझे पता होता कि अगर तुम लोग इस कदर मतलब बदतमीज़ लोग हो तो मैं ये शादी ना करता। कहती अब ये इफ्तिखार भाई पहले दिन, अगले दिन वलीमा है, ये पहले दिन जब मैं गई हूँ दुल्हन बनी बैठी हूँ, और दुल्हन को बड़ी आपा और मेरे मियाँ जो है वो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे साथ। कहती इफ्तिखार भाई मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मैंने कहा जी कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, और लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा ये तो सारी बात बाद में होगी। बहरहाल कहती अगले दिन वलीमा था, वलीमे वाले दिन कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं था हमारे घर से। इन्होंने कहा था जी सिर्फ 22 लोग आएंगे। कहती 22 लोग हमारे घर से आए, और गिनती के 60 लोग मेरे शौहर की तरफ से। कहती 100 का वलीमा होगा, और अगर हमारे घर 100 की बारात होती ना तो शायद मेरे अब्बा मटन के साथ ना कोई वो जो होता है मछली भी रख देते और 1-2 डिशें और कर देते। लेकिन चूँकि मेरे पूरे ख़ानदान ने आना था, 250-300 का अरेंजमेंट था, और मेरा बाप कोई अमीर आदमी था नहीं, भाई अभी मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो कहाँ से कॉलेज में पढ़ रहा था, वो कहाँ से इतना अरेंजमेंट करते। कहती खैर वक्त गुजरता गया और मैंने ये तय कर लिया, और मुझे समझ आ गई कि मेरे मियाँ और तरह के आदमी हैं, मेरी जो नंद है ये और तरह की खातून है। कहती है बड़ी आपा करती है थी, सुबह जब यूनिवर्सिटी जाना है तो हमारे घर आ जाती थी, मेरे मियाँ उनको मोटरसाइकिल पे ले जाते थे, इनके पास बाइक थी, और शाम को वो हमारे घर ही आ जाती थी, क्योंकि उनके बच्चे ब्याहे हुए थे, मियाँ उनके मर चुके थे। अब वो रात तक हमारे घर रहती थी, फिर रात का खाना खा के मेरे मियाँ छोड़ आते थे। कहती ये हमारे घर में रूटीन थी आपा के रहने की। दोस्तों साबरा कहती है कि इफ्तिखार भाई मेरे मियाँ बड़े अजीब तबीयत के इंसान हैं। जो चीज़ उन्होंने मुकर्रर कर रखी है, नहीं टूथब्रश यहाँ होंगे तो वहीं रहेंगे, तौलिया वहाँ टांगा जाएगा, जूते फला जगह उतारे जाएंगे, जूतों पर मिट्टी नहीं होगी, जूतों को लो साफ़ करके रखना है, और जब तक आपा बड़ी आपा और मेरे मियाँ खाना नहीं खा लेंगे, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने उसके बाद खाना खाना है। और मैंने खाना थक जाने के बावजूद किचन से ला के टेबल पे रखना है, टेबल पे खाना खाना है, उसके बाद टेबल साफ़ करनी है, और फिर बर्तन धो के और फिर कमरे में जाना है। कहती इस तरह की इतनी सारी कदगनें मुझ पर लगा दी गई। मतलब क्या जुमेरात वाले दिन असर के बाद तुम अपने घर जाओगी, और इशा के वक्त तुम्हारे अब्बा या तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ के जाएगा, और एक टाइम मुकर्रर कर देते थे। मुझे उन्होंने टाइम पीस समझ रखा था कि इतने बजे हांडी चाहिए, इतने बजे मुझे जगाना है, इतने बजे मुझे कपड़े चाहिए, तुम इतने घंटे के लिए अपनी माँ के घर जाओगी। कहती मैं चुप करके जो है ना वो खामोश हो गई थी।
कहती वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया। कहती 1 साल गुजर गया, मैं उन पाबंदियों की आदी हो चुकी थी जो मुझ पर कदगनें लगाई गई थी, जो कि किसी घर में अमूमन होती नहीं है। कहती इफ्तिखार भाई, मेरी नंद को और मेरे शौहर को मेरी गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं जाहिल थी, मुझे अल्फाज को चुनाव नहीं आता था, मुझे बात करने की तमीज़ नहीं थी, मुझे ओढ़ने पहनने की तमीज़ नहीं थी, और मैं दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव या खूबसूरत नहीं हूँ। कहती इन सारी बातों का पता मुझे उस वक्त लगा जब मेरी प्रोफेसर ताहिर से शादी हो गई, और मुझे लगने लगा कि मेरी ज़ात तो कोई ज़ात ही नहीं है, मैं तो बड़ी निकम्मी सी और बड़ी कोई इजाफी सी चीज़ हूँ इस दुनिया के अंदर। कहती मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती थी। मेरे वालिदैन ने जब हम छोटे थे तो मेरी छोटी बहन की मंगनी कर रखी थी, बात पक्की कर रखी थी मामू के घर। तो कहती जी कि मामू के घर उन्हें बात पक्की कर रखी थी, तो उन्होंने बुलावा दिया कि फ़ोन किया अम्मी ने कि भाई फ़लाँ दिन जो है हम बाकायदा मंगनी करने जा रहे हैं, और अनकरीब हम शादी की डेट रख लेंगे, लेकिन बच्चे चाह रहे हैं कि ज़रा ढोल ढमक्का हो जाए, मंगनी का एक फंक्शन हो जाए, तो बच्ची भी चाह रही है, तो तुमने फ़लाँ दिन आना है। साबरा कहती है जी कि शाम को मियाँ आए, मैंने उनको बताया कि इस तरह अम्मी ने जो है ना बुलावा भेजा है, अम्मी अब्बा ने। तो कहती बड़ी आपा ने कहा कि लो ताहिर मियाँ, तुमसे तो पूछा भी नहीं, और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं उस घर में। कितने अजीब और घटिया लोग हैं कि दामाद को घास तक नहीं डाली। कहती वो तो खैर आग लगा के जब चली गई, मेरे मियाँ जो मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे वालिदैन को तमीज़ नहीं है, बड़े दामाद से कोई मशवरा नहीं किया, और मशवरे के लिए तो कहते हैं कि दीवारों से भी कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखें मशवरा वो क्या करते, ये तो बचपन से बात तय हुई भी थी मामू के दरमियान और मेरे अम्मी अब्बा के दरमियान। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। साबरा कहती कि मैंने कहा कि मुझे ये कैसे पता चलता या इदराक होता कि ये बात मैंने आपके नॉलेज में लानी है। कहती वो तो मचल गए। उन्होंने कहा जी खबरदार, ना हम उस शादी में जाएंगे, ना हम मंगनी में जाएंगे, हमारा उस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जिस घर में मेरी इज़्ज़त नहीं है वहाँ पर मैं मिलूँगा भी नहीं। कहती इफ्तिखार में मेरे मियाँ ने ये पैगाम मुझे दिया और कहा कि अभी फ़ोन पर अपनी माँ को कहो। कहती सामने बैठ गए, मैंने फ़ोन किया अम्मा को, और मैंने बिल्कुल जो 2 टोक मेरे मियाँ ने बात की थी सारी दोहरा दी। कहती अम्मा तो रोने लगी, और मुझे उन्होंने कहा फ़ोन काट दो, मैंने फ़ोन काट दिया। कहते मेरे मियाँ बाहर चले गए, और मैं शदीद तकलीफ़ का शिकार हो गई, मैं रोने लगी। इस तरह की बातें एक लड़की अपने माँ बाप से करे, शौहर के कहने पे दबाव में आके, क्योंकि उसने रिश्ता और शादी बरकरार रखनी है। कहती ये वाली सूरत हाल थी। कहती शाम हुई है रात को, कहती मेरे मामू, मेरी ममानी, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी वो आ गए, और मेरे मियाँ को बड़ा बुरा लगा। आपा जान को तो ये छोड़ के आ चुके थे, बड़ी आपा को। तो मुझे कहते हैं कि मैं बाज़ार से कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ। कहती मोटर से निकाली और चले गए, और 10 मिनट 15 मिनट के बाद बड़ी आपा के साथ दाखिल हो गए। वो कुछ लेने नहीं गए थे, वो बड़ी आपा को लेने गए थे। कहती आपा आके बैठी हैं, तो उन्होंने आती कहा इतनी रात गए, आप लोगों का कैसे आना हुआ। तो कहती मेरे अब्बा ने कहा जी कि दरअसल ये मेरे आप जानते हैं मेरे साले साहब हैं, और इनके बेटे से बचपन से हमने बात तय कर रखी थी, तो हम अब एक मंगनी का फंक्शन करना चाह रहे हैं, और उसके बाद 1 साल के बाद हम शादी का इरादा रखते हैं। तो उसका बुलावा दिया था, तो पता चला कि आप लोग नाराज़ हो गए। कहती बड़ी आपा ने मेरे वालिदैन की वो बेइज्जती की, कुछ कहने की हद नहीं। कहते मेरे मामू फिर बोले कि देखें आप कम से कम मेरा ख्याल कर लें, मतलब अगर वो आपको बेटी दे बैठा है, मैंने तो आपको बेटी नहीं दे रखी ना, तो इंसान किसी का ख्याल कर लेता है। मेरे बहनोई हैं जिनके बारे में आप ये बात कर रहे हैं। तो आपा ने कहा कि तुमने बदतमीज़ी की है और निकल जाओ हमारे घर से। कहते मेरे मियाँ ने मेरे माँ बाप को, मेरे मामू को, मुमानी को बाकायदा तौर पे इफ्तिखार भाई बुरा भला कह के धक्के दे के घर से निकाल दिया।
کہتی افتخار بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی ماسوے اس کے کہ میں رونے لگ گئی، اور میرے میاں نے کہا خبردار تم رو کے اس گھر میں نحوست پیدا مت کرو، تمہارے ماں باپ کے ساتھ بالکل ویسے ہوا ہے جس کے وہ حقدار تھے، اور ایسے گھٹیا رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا، ساس سسر کے بڑے داماد کی کوئی عزت ہی نہ کرے۔ دوستو جب وہ یہ مجھے صابرہ سنا رہی تھی فون پہ تو مجھے وہ زبیر صاحب کا رول یاد آ گیا، یو کے میں ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ ایکٹر ہیں، جب کہتے ہیں جبی صاحب، زبیر جبی، ان کا ایک ڈرامہ ہوتا تھا، میں نام تو نہیں یاد، پی ٹی وی پہ چلتا تھا، وہ کہتا تھا آفٹر آل میں بھی داماد ہوں، وہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ اور وہ ڈرامہ لکھنے کا مقصد جہاں دیگر مقاصد تھے یہ بھی تھا کہ جڑا جوائی ہوتا نا گاٹے فٹ ہو جاتا جی چنگا نہ ہوئے، تو آفٹر آل میں بھی داماد ہوں، وہ ہر بات میں مداخلت کرتا تھا۔ اس کو پھر ابھی کچھ 2-4-5 سال پہلے آج کے کسی پرائیویٹ چینل نے اسی کریکٹر کو اٹھا کے کوئی ڈرامہ بنا کے اس کو رپیٹ بھی کیا تھا، تو مجھے وہ کریکٹر یاد آ گیا۔ کہتی جی کہ میری تذلیل شروع ہو گئی، میری بےعزتی شروع ہو گئی، اور وہ پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اس قدر مغلظات بکنے لگا کہ مجھے تعلیم سے اور ڈگریوں سے نفرت ہونی شروع ہو گئی کہ اگر پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں تو ہم جاہل بہتر ہیں۔ کہتی جی کہ میں نے اپنی جو نند ہیں بڑی آپا سے گزارش کی، میں نے کہا دیکھیں میرے ماں کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ان سے کہیں کہ یہ مان جائیں، اور میں پیر پکڑ کے معافی مانگی ہے لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو کہتی آپا جان نے کہا کہ ایک شرط ہو سکتی ہے، تمہارے ماں باپ آئیں اور تمہارے ماموں مانی ہیں، اور تمہارے ماموں نے کیونکہ بدتمیزی کی ہے تو پہلے تمہارے ماموں مانی معافی مانگیں میرے بھائی سے، اور پھر تمہارے ماں باپ مانگیں، تو پھر تم جا بھی سکتی ہو، مل بھی سکتی ہو، اور اس منگنی میں شامل بھی ہو سکتی ہو، ورنہ ہمارا تمہارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ صابرہ کہتی ہے کہ مجھے امی کی کال آئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا صورتحال ہے، اب کیسے اس مسئلے کو حل کریں، تمہارے میاں کو کیسے منائیں۔ تو میں نے ان کو ویسے ہی بتایا کہ جو ہماری نند صاحبہ ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اور تمہارے ماموں مانی آ کے معافی مانگیں میرے بھائی سے۔ کہتی مجھے پتا تھا یہ قابل قبول حل نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہتی، نہ امی چاہیں گی۔ کہتی فون کٹ گیا، کہتی شام کو امی ابا اور ماموں مانی پھر آ گئے، اور میرے میاں بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے، آگ بگولا ہو گیا، میرے میاں نے کھانا نہیں پوچھا، میری نند نے کھانا نہیں پوچھا، بڑی آپا نے۔ تو کہتے ہیں میرے ماموں نے بات یہاں سے شروع کی، انہوں نے کہا پروفیسر طاہر صاحب مجھے اس دن جذبات کو قابو رکھ کے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے منہ سے کچھ ایسے لفظ نکلے ہیں، میرا لہجہ کچھ ایسا ترش ہو گیا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں جی، اور آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، اور اپنا دل صاف کر لیجیے۔ میرے ابا نے بھی کہا کہ ہم اپنی کوتاہی تسلیم کرتے ہیں، مطلب لفظ بدل کے معافی مانگ رہے تھے۔ کہتے میرے میاں کی بڑی تشفی ہوگی، ساتھ ہی اچھے بن گئے، نہیں آپ سے کسی نے کہا معافی مانگیں، میرا دل تو صاف ہے، دیکھیں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں بڑا ہوں، اس گھر کا بڑے داماد کو اگر چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جی اس کی عزت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے کھی کھاکا کر کے کہتے جی منگنی میں شامل ہو گئے، منگنی ہو گئی، اور منگنی میں اب بیٹھے ہوئے ہیں میرے میاں عورتوں کے اندر، اور ہر کزن کا وہ یہ کون ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے، وہ کون ہے، وہ عورتوں میں کیا کر رہا ہے۔ کہتی مسلسل میرے پاس بیٹھے رہے، خود عورتوں میں بیٹھے ہوئے تھے پروفیسر صاحب، اور یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ مرد یا لڑکے جو کہ عمر میں ہم سے بڑے چھوٹے تھے یہ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں یا کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ خیر کہتی افتخار بھائی منگنی ہو گئی، اللہ خیر صلی اللہ، ہم ایزی ہو گئے۔ اس کے بعد امی ابا نے چھوٹی بہن کا جب رشتہ کرنا تھا تو طے یہ کیا تھا کہ ماموں کے گھر جو بہن جا رہی تھی وہ، اور اب چھوٹی بہن، ان کی اکٹھی رشتہ دیکھ کے نا، اب چھوٹی کا رشتہ دیکھ لیں، دونوں بہنوں کو اکٹھا رخصت کر دیں گے۔ کہتی کہ میرے امی ابا کیونکہ ڈسے ہوئے تھے، پہلے سے محتاط تھے، کہتی پہلے میرے شوہر کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ ایسے ایسے ہے، اور
فلاں جگہ لڑکا ہے یہ بتایا گیا تو وہاں السلام علیکم جی دیکھنے جانا ہے. میرے میاں نے کہا کون ہے, کیا ہے, ذات کیا ہے, کیا کماتے ہیں, اور سن کر ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ رشتہ تو نہیں چاہیے. کہتی بڑی تگود ہو گیا, 15-20-25 دن کے بعد پھر ایک اور رشتہ ڈھونڈ کے آئے, بیٹھے, بتایا کہ جی لڑکا یہ ہے فلاں, یہ سن کے کہہ دیا نہیں یہ تو لڑکا ہی اچھا نہیں لگ رہا, جاہل سے لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں. کہتی افتخار بھائی انہوں نے کو 15-20 رشتے صرف سننے کے بعد ریجیکٹ کر دیے میرے میاں نے, اور کوئی نہ کوئی میم ایک نکال دی. کہتی میں نے ان سے ریکویسٹ کی امی کے کہنے پہ, میں نے کہا دیکھیں آپ چل کے ایک دفعہ لڑکے کو دیکھ لیا کریں, فیملی کو دیکھ لیا کریں, پھر کوئی بات کریں تو آپ کی مہربانی. کہتی اس بار پتہ نہیں کیسے میری نند صاحبہ جو آپ بڑی آپا نے سپورٹ کیا. کہتی ایک رشتہ دیکھنے کے لیے گئے اور لڑکے کا کاروبار تھا اچھا خاصا گھر تھا, اس کے والدین کا گھر میں گاڑی تھی. اب میرے میاں نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور ان کو کوئی چیز نہیں ملی, بڑے سلیقے طریقے کی چیزیں اور کوئی بھی کمی نہیں تھی اس گھر کے اندر, نہ خدمت میں نہ کچھ. کہتی واپس آ گئے, جب گھر آئے ہیں تو میرے ابا نے امی نے پوچھا کہ آپ کو خاندان کیسا لگا. کہتے خاندان تو بہت اچھا ہے اور گھر بھی بڑا ہے, گاڑی بھی ہے, کاروبار بھی ٹھیک ہے. کہہ رہا لیکن آپ نے دیکھا تھا ان کی جو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر چمچے پڑے ہوئے تھے اور رل نہیں سی رہے آپس سے, نہیں سمجھے آپ. مطلب ہوتا ہے ہمارے گھروں میں 4 چمچے ایک برانڈ کے ہیں, 3 چمچے پہ پھول بنے ہوئے ہیں, 2 چمچوں کے اوپر پھول کی پتیاں دوسری طرح کی بنی ہوئی ہیں. ہوتے ہیں نا چمچے, رلواں چمچے, جو مختلف چمچے ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں. تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو چمچوں کی کلیکشن ہے اس کے اندر 8-10 طرح کے چمچے ہیں. اس بات پہ اعتراض کر دیا. پھر کہنے لگے جی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ تو طریقے سلیقے سے مجھ سے ملا ہی نہیں, اس کو لگتا ہے اپنے پیسے کا بڑا غرور ہے, اپنی گاڑی کا بڑا غرور ہے, اس طرح کی باتیں شروع کر دیں. کہتی خیر میں نے بڑی مشکل سے میری امی نے جیسے تیسے کر کے ان کو منایا, اور ہم نے ماموں کے گھر جو بہنی تھی وہ, اور اس کی السلام علیکم جی کی حال ہے جناب, خیریت ہو, ٹھیک ٹھاک ہو. کہتے اس کی شادی مقرر کر دی, ڈیٹ رکھ دی. کہتی جب شادی کی ڈیٹ رکھی تو میرے میاں مجھے کہتے کہ چلو ابا کے گھر جانا ہے تمہارے. میں نے کہا خیریت ہے. میں نے کہا وہ مینیو کا پتہ کرنا ہے اور کھانے کا ارینج کرنا ہے. کہتی میرے ذہن میں یہ آیا کہ میرے میاں کھانا دیں گے, اور میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا ابھی ہمیشہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں تو اب موقع آیا تو آگے آئیں گے. کہتی میں چلی گئی امی کی یہاں, وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے ابا سے پوچھا کیا پکا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یار بھائی وہی مرغی کا سالن ہو جائے گا اور پلاؤ ہو جائے گی اور کوئی میٹھا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ لوگوں نے ایک عجیب کام پکڑ رکھا ہے, اور ہر بار آپ لوگ مرغی پکا دیتے ہیں, تو مٹن پکائیں اس بار. میری شادی کے اوپر بھی جب میرے دوست آئے تھے ان کی بڑی بےعزتی ہوئی تھی, ان کی فیملی آئی تھی. تصویر لینی ہے, 1 منٹ جی. کوئٹہ سے ہیں. میں ایک تصویر بنا لوں, اس کے بعد میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. دوستو یہ ایک صاحب آ گئے تھے کوئٹہ سے, میرے فین, اور میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ CSS کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پر لائبریری ہے نا, اس میں قائد اعظم لائبریری باغ جناح میں. تو میں نے پھر کہا کہ سر آئی لو یو آل, سارے کوئٹہ کو میرا سلام. تو بڑے خوش ہو کے گئے ہیں. اچھا میں کہاں تھا دیکھیں, میں بھول گیا. ہاں کہتے جی میرے ابا سے انہوں نے بڑی بحث کی کہ یہ کچھ شرفا کا کھانا نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ ہے کہ مرغی کھلاتے رہتے ہیں, مٹن میں کیا حرج ہے. تو میرے ابا نے ان سے کہا کہ دیکھیں مٹن میں 2 گنا سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا, تو میری اتنی اوقات نہیں ہے. کہتی اب چھوٹا بھائی میرا جو ہے وہ ان دنوں بزنس کی ڈگری کر چکا تھا اور کوئی کاروبار بھی کر رہا تھا, اور اس نے بڑی تبدیلی لے کر آیا تھا گھر کے اندر. مطلب گھر میں صوفے آ گئے تھے, اس نے اوپر کنسٹرکشن کر لی تھی, گھر کی رینوویشن ہو گئی تھی, جو میرے میاں کو بڑی بری لگتی تھی, اور بار بار پوچھتے تھے کہ یاسر کہاں سے کما رہا ہے میرا چھوٹا بھائی. تو میں ان کو بتاتی تھی کہ بزنس کر رہا ہے اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ. تو کہتی ہے میرا بھائی یہ ساری باتیں سن بھی رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, آپ نے میری جب شادی ہوئی تھی میرے ساتھ جو دوست آئے ہوئے تھے پروفیسرز تھے, پڑھے لکھے لوگ,
نہ ان کو ٹریٹمنٹ اچھا کیا گیا، نہ ان کو کھانا اچھا ملا۔ اب کہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ میری 2 سالیوں کی شادی ہیں، تو میرے دوستوں نے، ان کی فیملیز نے آنا ہے، کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ کہتی خیر میرے میاں اور میں وہاں سے آ گئے پیچھے۔ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ میرے بھائی نے میرے ابا سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں مٹن کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا اتنا خرچہ۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، A1 کھانا ہوگا اور A1 ہال ہوگا۔ جو اعتراض کر کے گئے نا وہ میں ختم کر دوں گا۔ ابا نے کچھ 1-2 کمیٹیاں اٹھائیں، ماموں نے کچھ تعاون کیا، اور میرے چھوٹے بھائی نے مل کے انہوں نے ایک A1 قسم کا ہال کیا شادی کا، اور بہترین کھانا کیا، جس کے اندر بقول میرے میاں کے فرمائشی پروگرام مٹن بھی تھا، اور اس کو پکوایا بھی وہاں سے گیا جہاں سے میرے میاں نے کہا تھا۔ اس بار ہم بڑے خوش ہوئے، میرے میاں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ان کو بلا کے ان کی تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سارے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں میرے میاں کو سلام کر کے۔ وہ کہتی افتخار بھائی ایک بڑی مصنوعی زندگی کہ میں اپنی پھپھو کو، اپنے رشتہ داروں کو جا کر میرے میاں کو سلام کر کے آؤ، وہ بیٹھے ہیں ادھر۔ اب ایک ایسا شخص بڑا گھٹیا سا لگتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی 1-2 ہیں، میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے ان 2 میں سے ایک میں ہوں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کچھ ایسے ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں، اور ان کو بدو بدی جا کے سلام کر کے جی بیٹھے نے، سلام کر کے بیٹھے نے۔ کہتی ہم سب نے پروٹوکول دے کے، میں سمجھ گئی تھی، میں نے گھر چلانا تھا، میں نے رشتہ نبھانا تھا، کہتی میں نے شادی نکلوا دی۔ کہتی بہترین رخصتی ہو گئی، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب میں بڑی خوش تھی کہ میرے میاں کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا ہے۔ میرے میاں نے اگلے دن ناشتے میں مجھے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، سارے انتظامات ٹھیک تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت تمہارے ابا کو یہ عقل نہیں آئی تھی، تو میری شادی پہ تو یہ کچھ کیا نہیں انہوں نے، یہ والا پروٹوکول، یہ والا کھانا، یہ والا شادی ہال۔ کہتا میری شادی پہ تو وہ ہال تھا جہاں اللہ معاف کرے استبل لگ رہا تھا وہ۔ کہتی افتخار بھائی میرے شوہر نے پھر ایک بات نکال لی۔ کہتی خیر میں چپ ہو گئی، اور کیونکہ میرے شوہر قدغن لگاتے تھے، اب بہنوں کا آنا جانا تھا اپنے میاں کے ساتھ، ان کے مقلاوے، تو یہ کبھی کہتے جانا، کبھی کہتے نہیں جانا۔ تو میرے بھائی نے پتہ نہیں اس کو اسکیم سوچی، اس نے کہا کہ میں ذرا بھائی جان سے زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں، تو اس نے ان کو ایک بڑی اچھی سی گھڑی گفٹ کی، پھر کبھی ان کے لیے ٹائیاں لے آتا، ان کو بڑا شوق تھا ٹائیاں اور سوٹ کا نا، تو مختلف ٹائیاں اس نے منگوا کے دیں، تو میرے بھائی سے، یاسر سے بڑا خوش رہنے لگ گئے۔ صابرہ کہتی ہے میرے بھائی یاسر نے بڑی ذہانت دکھائی، میرے میاں سے بڑی اچھی دوستی کر لی، وہ ان کو گفٹنگ کرنے لگ گیا، اور یہ یاسر کے بڑے اچھے دوست بنتے چلے گئے، اعتراضات میں کمی آتی چلی گئی، اور مقصد بھی یاسر کا یہی تھا کہ میرا بہنوئی میری بہن پر ظلم نہ کرے۔ کہتی حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ظالم شوہر ہوتے ہیں وہ ظلم کرتے جاتے ہیں، اور جس بیوی پہ ظلم کرتے ہیں اس کے گھر والوں کو اس کی ایچی بیچی پتہ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ڈھیٹ بن کے باوجہ بامر مجبوری مسکراتا ہوا چہرہ رکھ کے اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو کھانے کھلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہاں بیٹھیں، ادھر آ جائیں، اور اس کمینے شخص کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ سب گھر والے جانتے ہیں، سب بیٹیاں اپنی ماؤں کو جا کے بتاتی ہیں کہ آپ کا داماد کیسا ہے، اور وہ شخص اس کو پاگل کہیں یا ڈھیٹ کہیں، کس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مسکرا کے پروٹوکول لے رہا ہوتا ہے جیسے وہ بڑا نیک آدمی ہے اور یہ اس کا استحقاق بھی ہے۔ کہتے یاسر کرتا رہا، پھر اللہ نے اس کے بزنس کے اندر بڑا تبدیلی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے بڑا رزق دیا۔ یہ والا بائی گھر اس نے ڈسپوز آف کر کے جب گھر بنانا چاہا تو میرے میاں نے اپنے 2 ہم زلفوں کو، جس کو ہم سانڈو بھی کہتے ہیں، میری بہنوں کے میاں کو تینوں بیٹھے ہی ہے، اور میرے میاں نے ان سے کہا کہ یہ برابر کا حصہ تقسیم ہوگا میرے سسر کا، اور ہم سب کو اپنا حصہ لینا چاہیے۔ کہتے میرے ماموں کے بیٹے نے تو انکار کر دیا، دوسرا جو تھا اس نے بھی کہا کہ
اللہ کا شکر ہے جی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور یہ 5 7 8 مرلے کے مکان کا کیا حصہ آئے گا، تو یہ اپنا گھر بنا لیں تو اچھی بات ہے۔ تو جب میرے میاں نے دیکھا کہ وہ دونوں دستبردار ہو گئے ہیں، یہ کہہ کر کہ ان کا گھر بن جائے، تو میرے میاں نے کہا، بات پلٹ دی، کہتے ہیں آپ دونوں کو جمع بھی اس لیے کیا تھا کہ ہم تینوں مل کر اپنی اپنی بیویوں کا حصہ چھوڑ دیں تاکہ اپنا گھر بنا لیں۔ کہتی کرکٹ کی طرح میرے میاں نے رنگ بدلا۔ خیر، کہتی میرے بھائی نے جب گھر لینا چاہا تو انہوں نے کہا جی کہ محلے میں نہیں لینا، فلاں آبادی میں لو، اور وہ تمہارے اس محلوں کے اندر مجھ سے نہیں آیا جاتا، اور کبھی کیچڑ ہوتی ہے، کبھی پانی جمع ہوتا ہے، کبھی سیوریج کا پائپ بند ہوتا ہے، 100 ایپ نکال دی ہے۔ حالانکہ کہتی ہم خود محلے میں رہتے ہیں آج تک، پروفیسر طاہر صاحب اور میں۔ خیر، کہتی وہ میرے بھائی کو انہوں نے جو اسکیم بتائی اس کے ساتھ جاتے رہے، اس نے وہاں پر گھر لے لیا 5 مرلے کا میرے بھائی نے۔ اب دراصل میرے بھائی کی شادی کے بارے میں گھر میں سوچا جا رہا تھا، جو کہ مجھے پتا تھا، لیکن میں باوجود اپنے میاں سے اس کا تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اب میرے میاں نے وہاں شفٹ ہونے کے بعد 2 مہینے مجھے لے کے نہیں جانا میری امی کے، اور جب لے کے جاتے تھے تو شرط یہ ہوتی تھی کہ تمہارا بھائی چھوڑ کے جائے گا، تو بھائی کو بڑی پرابلم ہوتی تھی، اس کو بزنس چھوڑ کے آنا پڑتا تھا۔ تو اب شرط یہ تھی کہ بھائی خود لے کر آئے گا، ڈرائیور کے ہاتھ یا وہ جو کرائے کی ٹیکسیاں وغیرہ اس پہ نہیں آ سکتی آپ، کیونکہ وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے میرے میاں۔ تو انہوں نے کہا نا، میرے بھائی نے جب یاسر نے کہا نا کہ بھائی جان آپ تو آنا ہی چھوڑ گئے، تو انہوں نے کہا یار تم نے گھر اتنی دور لے لیا، تو میرے پاس وہ موٹر سائیکل، اتنی دور تک موٹر سائیکل نہیں چلتی۔ کہتے افتخار بھائی گھر بھی خود دلوایا۔ خیر، کہتے بھائی نے کوئی 15 سے 17 لاکھ کی کہتے اس وقت گاڑی، بڑی اچھی کنڈیشن کی گاڑی دلوا دی ان کو، لے لی انہوں نے، بڑے خوش ہوئے۔ اور میرے بھائی سے کہتے ہیں کہ چلیں، آپ نے جب شادی کی تھی اس وقت جو کمیاں رہ گئی تھیں، تو آپ جہیز تو جو دیا تھا وہ برائے نام تھا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بہن کا یہ جہیز آ گیا۔ مطلب یہ نہیں کہا کہ شکریہ، کہتے یاسر ذرا سمجھدار تھا، شاید باہر بیٹھتا تھا، ہم سے کم جذباتی تھا، ہم سے بہتر سوچنے والا تھا، ہمارا بھلا سوچنے والا تھا۔ کہتی یہ سارا معاملہ ہو گیا، میرے میاں کو گاڑی مل گئی، تو میرے میاں ہر دوسرے تیسرے دن مجھے میری امی کے لے جانے لگے۔ یاسر حالات کو بڑی اچھی جگہ پہ لے آیا۔ آپا بھی شاید سرنڈر کر چکی تھی، بڑی آپا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی کا رخ سسرال کی طرف ہو گیا ہے۔ اور کہتی کوئی اتنا خاص نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ یہ شخص اس کے منہ سے شعلہ بیانی نہ ہو، کوئی بری بات نہ نکلے، صرف ہم اتنا کر پائے تھے 7 8 سالوں کے اندر۔ کہتی ایک دن میں نے بتایا کہ اس طرح یاسر کی تاریخ رکھنی ہے تو آپ نے چلنا ہے، تو میرے میاں نے کہا کہ یاسر کی کہاں تاریخ رکھنی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے اس کی کوئی پارٹنر تھی، پہلے کلاس فیلو تھی، پھر پارٹنر بنے، یہ انہوں نے بزنس شروع کیا تھا، اس کے لڑکی جو ہے وہ اپنے ڈیڈی سے کوئی پہلے اس کے اوپر ادھار کے اوپر کریڈٹ کے اوپر مال لیتی رہی، یہ دونوں آن لائن اس کو بیچتے رہے، اور اب ان کا بہت بڑا بزنس ہو گیا دونوں کا۔ تو یہ دونوں کیونکہ پارٹنر بھی ہیں تو یہ اب شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتی جی میرے میاں کی تو پھر کی گھوم گئی، انہوں نے کہا خبردار، یاسر کی شادی ہوگی میرے بھائی کی بیٹی سے۔ کہتی افتخار بھائی ان کے بھائی کی بیٹی اتنی چرب زبان، اتنی بدتمیز کہ 11 دن میں اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی، اور طلاق نامے پہ لکھا کہ میری بیوی چرب زبان ہے، بدتمیزی کرتی ہے، مغلظات بکتی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ طلاق کی ریزن انہوں نے یہ لکھی تھی، اور یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ میرا سالہ ہے اور میں جو کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پھٹا ڈال دیا۔ میرے ماں کو جا کے انہوں نے کہا کہ اس کی شادی جو ہے نا میری بھتیجی سے ہوگی۔ تو میرے ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ تو ممکن نہیں ہے، اور تم سمجھو یہ دونوں اکٹھے بزنس کر رہے تھے، ہمیں اس بات کا آج سے نہیں پتہ، ہم تقریباً پچھلے 7 8 سال سے جانتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی فیملی ہے۔ اور ویسے بھی جب دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں
تو ایسے شخص کو جو پسند کرتا ہو اور گھر کا کماؤ پوت بھی ہو اور آپ کی بھی تعلقات سے بڑے اچھے ہیں تو آپ کو تو اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. کہتے میرے میاں تو اکڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. مجھے کہتے کمرے میں آؤ. کہتے میرے ابا کے گھر میں مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھے بٹھایا اور کنڈی لگائی اور چیخنا شروع کر دیا کہ تم چنگڑ لوگ, تم ماتڑ لوگ, پتہ نہیں کیا کیا, تمہیں سمجھ نہیں آتی. میں پڑھا لکھا, تمہیں کہاں آ کے پھنس گیا. اور میں نے زندگی میں پہلی بار ایک بات کی ہے, پہلی بار میرے بھائی کے گھر میں اس کی طلاق یافتہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میری بات نہیں مان رہے. میں اس بچی کو خوشی دینا چاہتا ہوں. کہتی میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اتنا کیوں چیخ رہے ہیں, کیوں ہائپر ہو رہے ہیں. میری اولاد ہے جو میں انکار کر رہی ہوں, اس کی اپنی زندگی ہے. یاسر خود مختار ہے, بزنس مین ہے, اللہ نے اس کو پیسہ دے رکھا ہے اور جوانی ہے اس کے پاس. میں اس کا فیصلہ کیسے بدلوا سکتی ہوں جبکہ ایک دوسرے کو وہ دونوں پسند کرتے ہیں. کہتی جی میرے خامن نے میری کٹیس کی ہے میرے گھر میں. کہتی آفرین ہے. کہتی حالانکہ میں ایک دو چیخیں میری نکلیں تکلیف سے. میرے باپ کو باہر پتہ تھا اور میرے بھائی کو اور میری ماں کو پتہ تھا کہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے ان کی بیٹی پہ. کہتے لیکن کچھ بھی نہیں بولے. یہ شخص باہر آیا ہے, اس نے آ کے میرے ماں باپ کو ایسے انگلی کے اشارے سے کہا کہ تمہارا خاندان, السلام علیکم جی, تم ذلیل لوگ ہو, تم کمینے لوگ ہو, کم ذات لوگ ہو, اور تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں تمہارے گھر شادی کرتا. تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تم جیسے جاہل مطلق لوگ, ان پڑھ لوگ, اور تم لوگ کبھی کسی کے کام نہیں آ سکتے. تم کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے. اور میں تم سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. کہتی ہے میرا باپ اور میری ماں, میرا بھائی اور میں دیکھ رہی ہوں, میں تم پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور تمہاری بیٹی یہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو رکھو. کہتی مجھے میرے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے اور بدتمیزی کر کے جو منہ میں آ سکتا تھا وہ کہہ کے اور وہاں سے چلے گئے. اور نے کہا کہ اگر میری بھتیجی شادی نہ ہوئی نا تو تمہاری بیٹی کو میں طلاق دے دوں گا. کہتی افتخار بھائی شادی کی ڈیٹ آگے کر دی گئی, ان کو منانے کی کوششیں کی گئیں. جو منانے گیا ہے اس کے ساتھ اتنی بری باتیں کی ہیں. کہتی افتخار بھائی میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ اس کی ڈگری, اس کی تعلیم, اس کا مرتبہ. کہتی پتنی یہ پروفیسر لوگوں کے بچوں کا ذہن سازی کر کے ان کو کیا ذلیل, کمینہ اور بدماش بنا دے گا. کہتی افتخار بھائی صرف ایک جملہ کہوں گی کہ ہماری جو آپس کی باتیں تھیں میاں بیوی کی, جو کہ راز ہوتا ہے, کہتی وہ تک گندے انداز میں, برے انداز میں صرف مجھے رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے شخص میرے رشتہ داروں کو جو منانے جا رہے ہیں کہہ رہا ہے. کہتی آج 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں, لڑکی والے زور دے رہے ہیں, یاسر رکنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ اگر یاسر کی شادی میری بھتیجی سے نہ ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. کہتی افتخار بھائی میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں, بیچاری رو رہی تھی, ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, اس کو بہت تکلیف میں ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ افتخار بھائی میں 2 باتیں کرنا چاہوں گی, ایک ریکویسٹ کروں گی اور دوسرا سوال. میں نے کہا جی بیٹا بتائیے. تو صابرہ نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی پہلی بات کہ اگر آپ داماد ہیں, اگر کسی نے آپ کو غلطی سے بیٹی دے دی ہے تو خدا کا واسطہ, یہ آفٹر آل میں بھی داماد ہوں والے داماد نہ بنا کریں, انسان بنیں اور اپنی اوقات میں رہیں. کہ کہتی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ افتخار بھائی میں اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھی. اس نے آہستہ آہستہ اپنی وہ ساری عزت ختم کر دی. اب میں اس کے ساتھ صرف اس لیے رہ رہی ہوں کہ میرے گھر میں ایک بیٹا ہے اور میرے ماں باپ شاید یہ تکلیف بھی نہ برداشت کر سکیں اگر میں کوئی سٹیپ لے لوں. تو وہ شخص اس مجبوری تو نہیں کہوں گی لیکن میرے اس رشتے کو بلیک میل کر رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی کوئی گلی پڑی اور ناخواندہ جاہل اور پتہ نہیں کیا انسان ہوں. اب آ کر جس بات پر وہ اڑے ہیں, میرا بھائی کسی صورت یہ بات نہیں مانے گا اور اس کو ماننی بھی نہیں چاہیے. اس کو اپنی مرضی سے اپنی پارٹنر کے ساتھ شادی کرنی چاہیے
جس کے ساتھ وہ محبت بھی کرتا ہے اور بزنس بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے میرے ابا کے حالات بدل گئے۔ سوال اس نے یہ کیا کہ افتخار بھائی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، ڈائیورس لے لوں، شادی میں شرکت نہ کروں، اپنے خامد کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں، کیا کروں؟ اور دوستو میں نے اس کو کوئی مشورہ نہیں دیا، کیونکہ میں ذرا ایسے معاملات میں ذرا تھوڑا سا انقلابی سا آدمی ہوں۔ تو میں یہ بات آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اس وقت چوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے بچی صابرہ، بڑے صبر کے ساتھ، سامنے طاہر ہے، طاہر پاک پروفیسر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، پڑھا لکھا بندہ۔ میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، آپ بتائیے کہ صابرہ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے جیسے آپ ہمیشہ بڑے حکمت کے ساتھ بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، آپ اس بہن کو بھی دیں گے۔ اور میں صابرہ سے کہوں گا کہ بیٹا آپ کا نام صابرہ اللہ نے شاید رکھوایا اس لیے تھا کہ آپ کو صبر کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے میاں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔